ملت اسلامیہ کا شیرازہ کیسے منتشر ہوا، کیسے مسائل کھڑے ہوئے اور پوری دنیا میں پھیلنے کے بعد کیسے کیسے پیچیدہ مسائل سے ملت اسلامیہ دوچار ہوئی اور پھر اس کے نتیجے بھی ہمارے سامنے آئے۔ وقت نہیں ہے، ورنہ وہ سارے واقعات آپ کے سامنے پیش کیے جا سکتے ہیں کہ اس ملت میں یہ 13-14 صدیوں میں کیسے کیسے مسائل پیدا ہوئے، اختلافات پیدا ہوئے، خون ریزی ہوئی، نقصان ہوا، تباہ و برباد ہوئے، ملک گیا اور ملت کا شیرازہ منتشر ہوا، بڑی بڑی ہستیاں تحت کر دی گئی۔ اف یہ جادہ کہ جسے دیکھ کر جی ڈرتا ہے، کیا مسافر تھے جو اس راہ گزر سے گزرے۔ اور ملت اسلامیہ کا کیا حال ہے؟ دیکھ مسجد میں شکستہ رشتہ تسبیح شیخ، اور بت کا دے میں برہ من کی پختہ زناری بھی دیکھ۔ ایک حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، بارہا آپ نے سنا ہوگا۔ آپ نے فرمایا، یہ مسند احمد ابو داؤد کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جب کہ کفار ایک دوسرے کو ممالک اسلامیہ پر قابض ہونے کے لیے اس طرح بلائیں گے جس طرح بھوکے دسترخوان پر ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا، اس وقت تم بہت ہوگے لیکن بے وزن جیسے کوڑا کرکٹ، دریا کے بہاؤ کے تقابل، اور تمہارا رعب داب دشمنوں کے دلوں سے اڑ جائے گا اور تمہارے دلوں میں سستی آ جائے گی۔ وہن کا لفظ آپ نے استعمال کیا۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ سستی وہن کیا چیز ہے؟ کہا، دنیا سے محبت اور موت سے خوف کا پیدا ہو جانا، یہ کیفیت ایسی ہے کہ پھر تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ وہ جو طاقت، تمہارا روب داب ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ جب دنیا کی محبت دلوں میں جگہ بنا لے گی تو خود غرضی، مفاد پرستی، نفس پرستی، انا کی ایک وبا شروع ہو جائے گی، اور یہی بات بغض، نفاق کا باعث بن جائے گی۔ مسلمانان عالم کو اپنی عزت، جان و مال کی حفاظت کے لیے متحد اور متفق ہو کر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ دیکھیے، اتفاق کی برکتوں کو سمجھنے کے لیے کائنات عالم پر آپ غور کریں، اس کی ترکیب پر غور کریں، نظم کائنات پر غور کریں۔ درخت چند شاخوں اور جڑ اور تنوں کا نام ہے۔ اگر ان کی ترتیب طباعی کو الگ کر دیا جائے تو درخت ہی باقی نہ رہے گا۔ اسی طرح جو کپڑا آپ زیبتن کرتے ہیں وہ چند دھاگوں کے آپس میں مل جانے سے تیار ہوا ہے۔ اگر یہ دھاگے منتشر ہو جائیں تو کپڑے کا وجود ختم ہے، لیکن انہی دھاگوں کو اکٹھا کر دیجئے تو ایک مضبوط رسہ تیار ہو جائے گا، رسی نہیں، رسہ تیار ہو جائے گا جس میں ہاتھی کو بھی باندھا جا سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح یہی بندوق جس سے ہم اپنی مدافعت کرتے ہیں، اگر اس کے پرزے الگ کر دیے جائیں تو بندوق کا وجود بھی ختم ہے، اور لوہے کے ٹکڑے بیکار چیز ہو کر رہ جائیں گے، اور اس سے تو ایک معمولی لاٹھی کی قیمت زیادہ ہوگی۔ اکبر الہ آبادی نے کیا خوب کہا ہے، لاٹھی بھی ملی ہو اگر اس کی رگ رگ سے، بیکار توپ جس کے ہوں پرزے الگ الگ۔ ایک پہاڑ چند سنگریزوں کا مجموعہ ہے، اگر ان میں افتراق پیدا ہو جائے تو پہاڑ نہیں رہ جائے گا۔ یہ موج مارتا ہوا سمندر چند قطرات کے اکٹھا ہونے سے بنا ہے، اگر اس کا ایک ایک قطرہ الگ الگ ہو جائے تو سمندر بھی قطرہ ہی بن کر رہ جائے گا۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج دریا میں ہے بیرون دریا کچھ نہیں۔ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسانی ہستی وجود میں غور کرو، جو 360 اجزاء
اور اعضاء سے مرکب ہے، اگر ایک ایک عضو الگ ہو جائے تو انسان کا وجود بھی ختم ہو جائے گا۔ غرض جتنا ہی زیادہ غور کریں گے، ہر ایک چیز میں اتحاد اور اتفاق کی جلوہ گری نظر آئے گی۔ اس طرح ایک خاندان میں اگر اتفاق ہے اور اتحاد موجود ہے تو وہ خاندان ترقی اور عروج کے منازل طے کرے گا، لیکن اگر اتحاد و اتفاق نہ ہو تو کوئی کام انجام نہ پائے گا، کیونکہ خاندان کا کوئی شخص کوئی کام کرنا چاہے گا تو دوسرا مخالف ہونے کی وجہ سے طرح طرح کی رکاوٹیں ڈالے گا۔ اگر ایک شخص مصیبت میں پھنس جائے تو دوسرا امداد کرنے کے بجائے کھڑا تماشا دیکھے گا اور خوشیاں منائے گا۔ الغرض محبت، الفت، اتحاد، اتفاق یہ اشخاص اور اقوام کی ترقی کے لیے بنیادی پتھر ہیں۔ اسی اتفاق اور اتحاد کے شاہد یہ فلک بوس عمارتیں، یہ بڑی بڑی یونیورسٹیاں، یہ عجائبات دنیا کا ایک حصہ تاج محل، بیجاپور، گولکنڈے کی گنبد، اہرام مصر وغیرہ، اگر ان کے پتھروں، اینٹوں، مسالوں کو الگ الگ کر دیا جائے تو شاید کہ تاریخ سے ان کے نام بھی خارج کرنا پڑے۔ ان کے وجود کا ذکر ہی کیا ہے، انتشار و پراگندہ ہونے پر تاج محل فلک بوس عمارات کے بجائے ایک تودا، ایک ڈھیر، ایک ملبہ بن جائے گا۔ سینکڑوں من وزن پاور کا انجن، یہ موٹر کار، یہ ریل گاڑیاں، یہ ہواؤں کے دوش پر اڑنے والے جہاز، چاند کی دنیا کا سفر کرنے والا خلائی راکٹ، آخر کیا ہے؟ یہی نا کہ 1,00,000 کل ہزاروں کی اتحاد اور اتفاق کا ایک زبردست مجموعہ ہے۔ اگر اس جہاز میں فٹ ہونے والے کل ہزاروں پرزوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے تو چاند کی دنیا کا تو کیا زمین کے چند انگل کا فاصلہ بھی طے نہ ہو سکے گا۔ یہ اتفاق اور اتحاد کی برکت ہے کہ شہد کی مکھیاں مل جل کر دور اور قریب سے پھولوں کا رس لاتی ہیں اور سب ایک جگہ جمع کرتی ہیں تو ان کی اجتماعی کوششوں سے شیریں شہد، جس کو قرآن مجید میں شفاء للناس کہا ہے، پیدا ہوتا ہے۔ الغرض کائنات کی ہر چیز میں اتحاد اور اتفاق کی جلوہ گری نظر آتی ہے۔ کسی نے اتحاد اور اتفاق پر کیا خوب زور دیا ہے، قطرے ہو تو مل جاؤ کہ دریا نظر آئے، ذرے ہو تو مل جاؤ کہ صحرا نظر آ جائے، اور بکھرے ہو تو سمٹو کہ تماشا نظر آئے، اور تاروں بھرے افلاک کا نقشہ نظر آئے۔ اسی طرح اسلام کے جملہ احکام میں اتحاد و اتفاق کی عظیم قوت پوشیدہ ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ یہ سب ہمیں اتحاد کی دعوت دیتے ہیں۔ نماز ہی سامنے رکھیے، اس میں اسلامی شوکت کیسی نمایاں ہوتی ہیں۔ یوں تو نماز تنہا بھی ادا ہو جاتی ہیں، لیکن وہ نماز جو متحد ہو کر ایک صف میں ادا کی جائے تنہا نماز سے 27 گنا ثواب اور فضیلت رکھتی ہے۔ صرف ثواب ہی کے اعتبار سے نہیں بلکہ تعلقات کے اعتبار سے نماز اتحاد کا ایک قوی ذریعہ ہے۔ آپس میں ہر روز 5 مرتبہ ملاقات ہوتی ہے، ایک دوسرے کے حالات سے واقفیت ہوتی ہے، ایک دوسرے کے رنج و غم، مصیبت اور پریشانی کو سمجھتے ہوئے اس میں شریک ہوتے ہیں۔ اسی طرح اتحاد اخوت کی ایک بہترین فضا اور خوشگوار ماحول پیدا ہوتا چلا گیا۔ روزے کو آپ دیکھیے، ہر امیر و غریب، خاص و عام پر یکساں طریقے سے فرض ہے۔ شام کو ہر امیر و غریب ایک ہی دسترخوان پر افطار کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ اس میں وحدت اور اکتائی کا منظر ہے، کوئی چھوٹا نہیں، کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی امیر نہیں، کوئی غریب نہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ افطار کے لیے وہی نظام الاوقات، خطۂ ارض کا وہ علاقہ جہاں انسان آباد ہے، اس مقام پر ایک وقت طے کر دیا گیا تو ایک ہی وقت میں سارے لوگ روزہ شروع کرتے ہیں اور ایک ہی وقت میں طے شدہ وقت میں، متعینہ وقت میں افطار کیا جاتا ہے۔ اس سے بھی ایک سبق ہم کو یہ ملتا ہے
کہ اسلام جو ہے ایک نظام میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، ایک جماعت میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، ایک اجتماعیت میں آپ کو باندھنا چاہتا ہے، ایک رافت الفت محبت کے جذبات سے آپ کو سرشار دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد آئیے حج کی طرف۔ یہ اتفاق اور اتحاد کا مرکز اور منبع ہے۔ تمام دنیا کے مسلمان ایک ہی وقت، ایک ہی موسم، ایک ہی حالت، ایک ہی جگہ، ایک ہی لباس میں، ایک ہی خدا کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ تمام امتیازی تفرقے مٹ جاتے ہیں۔ مسلمانوں کو امور تجارت اور سیاست میں باہمی مشورہ کرنے کا زرین موقع ہاتھ آ جاتا ہے۔ اس طرح امداد باہمی اور باہم تعاون اور تناصر کا مقصد حاصل ہوتا ہے۔ اتحاد کے لیے یہ ایک ضروری شے ہے۔ اسی طرح عیدین کی نماز بھی اسلامی رفعت کا منظر ہے۔ غرض غائب نظر سے جب آپ دیکھیں گے تو اتحاد اور اتفاق کی برکتوں کو ہر جگہ جلوگر پائیں گے۔ یہ اجتماعیت کی جو بات چل رہی ہے، ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر دو مسلمان ایک جگہ رہتے ہوں تو ایک کو امیر بنا لیا جائے اور دوسرا مامور بن جائے، مطلب جماعت کا تصور ہے، امیر اور مامور، اجتماعیت کا تصور ہے، ملت بنایا گیا ہے، اور یہ اتحاد اور اتفاق پیدا کیا گیا ہے کہ ہم جماعت کی شکل میں رہیں، الگ الگ نہ رہیں، ہماری انفرادیت اجتماعیت میں ضم ہو جائے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ایک ہے، ہمارا نظریہ ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، تو ہمیں بھی ایک ہونا چاہیے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب بات کہی ہے، منفعت ایک ہے اس قوم کے نقصان بھی ایک ہے سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، اور ہو حلقہ یاراں تو بر شم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہے تو فولاد ہے مومن۔ صحابہ کرام کی جو جماعت تشکیل پاتی ہے، اب دیکھیے رشتہ مواخات کے ذریعے سے یہ انصار اور مہاجرین میں جو رشتہ مواخات قائم ہوا ہے، تو کس طرح انہوں نے ایک دوسرے کا تعاون کیا ہے، کس طرح انہوں نے ایک دوسرے کی مدد کی ہے، اور سب بھائی بھائی ہو گئے۔ سورہ حجرات میں کہا مسلمان سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب میلان، رجحان، پسند، انداز، معیار الگ ہو سکتا ہے، لیکن اسی کو ایک کڑی میں پرویا گیا ہے، ایک تسبیح کے دانے جو ہیں سمجھ کر ان سب کو جمع کیا گیا ہے۔ سب کی صلاحیتیں الگ ہیں، لیکن سب کا عقیدہ ایک ہے، سب کا نظریہ ایک ہے۔ تو ہو حلقہ یاراں تو بر شم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، اور ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر۔ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ اور آخر میں ایک دو شعر کہہ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ملت اسلامیہ کا یہ لاہ عمل کہ آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کون ہیں، کیوں بھیجے گئے ہیں، کیا ذمہ داری ہے۔ الگ الگ یہ 1.5 اینٹ کی اور 5 اینٹ کی مسجد تعمیر کر کے آپ وہ مختلف خانوں میں اپنے آپ کو تقسیم نہ کریں۔ سب جماعتیں اسلام کی خدمت کر رہی ہیں، اس لیے جماعتوں کے اندر اجتماعیت ہو، سب کا مقصد ایک ہو کہ اللہ کا دین قائم ہو، اللہ کے دین کی اقامت کے لیے، اشاعت کے لیے، دعوت کے لیے، تربیت کے لیے۔ الگ الگ جو ہے ادارے ہیں، الگ الگ انداز سے کام ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال ہمیں ایک پلیٹ فارم پر آنا چاہیے، ایک مقصد کے تحت جمع ہونا چاہیے۔ کہا قطرے ہو تو مل جاؤ کہ دریا نظر آئے، ذرے ہو تو مل جاؤ کہ صحرا نظر آئے، بکھرے ہو تو سمٹو کہ تماشا نظر آئے، تاروں بھرے افلاک کا نقشہ نظر آئے۔ اس کے بعد والی آیت انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے۔ آج رمضان کی 6 تاریخ ہے، اور اس موقع پر یہ سلسلہ جو ہم نے شروع کیا ہے تذکیر کا، اصلاح کا، تربیت کا، ایک زمانے سے ہم اس میدان میں کام کر رہے ہیں،
مسلمانوں کو آمادہ اور تیار کر رہے ہیں کہ اپنی اصلاح کرو، اپنے اعمال کو بناؤ، اپنے ایمان کو بناؤ، اپنی شخصیت کو بناؤ، اور باہم شیر و شکر بن کے متحد ہو کر اسلام کی اقامت کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے، اس کی دعوت کے لیے تیار ہو جائیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سارے مسلمانوں کو اس بات کی قوت دے، توفیق دے، ہدایت دے کہ ہم ایک جماعت بن کر جو حق ہم پر عائد ہوتا ہے اس کو ادا کر سکیں۔ بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔